بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. وبأي آلاء
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ذو
وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بھیجیے. جب گلا سبتے نبی نے زیر خنجر رکھ دیا. جب گلا سبتے نبی نے زیر خنجر رکھ دیا. تھک کے دنیا ستم نے پاؤں پر سر رکھ دیا. زندگی کے نام پر اسلام نے مانگی جو بھی. زندگی کے نام پر اسلام نے مانگی جو بھی. بڑھ کے دامن میں علی کے لال نے سر رکھ دیا. تیری پیشانی جاتی اے خلیل کربلا. تیری پیشانی جاتی اے خلیل کربلا. عظمت کعبہ نے سجدے میں وہیں سر رکھ دیا. تو نے محشر کے لیے تاج شفاعت پر حسین. تو نے محشر کے لیے تاج شفاعت پر اے حسین. صلوات بھیجیے. ہر نگی نہ بہتر سے بہتر تو نے رکھ دیا. کربلا تو نے کون سی نظام تولے وزن انکار حسین. کون سی نظام تولے وزن انکار حسین. تو نے اسی نظام تولے وزن انکار حسین. حشر تک جس نے سرے بیعت کچل کر رکھ دیا. ہیبت عباس غازی الحفیظ و علامہ. ہیبت عباس غازی الحفیظ و علامہ. ایک پتے کی طرح لشکر الٹ کر رکھ دیا. روز اول رکھ کے محضر اے حسین ابن علی. روز اول رکھ کے محضر اے حسین ابن علی.
فیصلہ قدرت نے تیری ہاں نہیں پر رکھ دیا. جب عرش پہ اپنے کوثر ناز پر مانے لگا, جب عرش پر اپنے کوثر ناز پر مانے لگا, ہم نے ایک اشک عذاب اس کے برابر رکھ دیا. نقش ہے سرخی سے اب تک ہر در و دیوار پر, نقش ہے سرخی سے اب تک ہر در و دیوار پر, ایک رسان بستان کوفے کو الٹ کر رکھ دیا. ذوف ہمت کی کشاکش بیت شاہ کربلا, ذوف ہمت کی کشاکش بیت شاہ کربلا, بار بار اکبر کے لاش کو اٹھا کر رکھ دیا. بھیج کر بے شیر کو میدان میں یوں خاموش تھی, بھیج کر بے شیر کو میدان میں یوں خاموش تھی. صبر نے جیسے دل مادر پتھر رکھ دیا, کربلا میں زندگی جا کر گزاریں گے شہید, کربلا میں زندگی جا کر گزاریں گے شہید. ہند میں طے کر کے ہم نے اپنا بستر رکھ دیا, جب گلا سکتے نبی نے زیر خنجر رکھ دیا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, کیونکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں, اس لیے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. درود پڑھتے ہوئے ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا سا پیچھے لے آگے آ جائیں, جگہ بہت خالی ہے. اور جو باہر مومنین ہیں ان سے گزارش ہے محتبانہ کے فرش ازا پر آ جائیں. کون درود پڑھے بر محمد و آل محمد. 4 مصرع دیکھیں بطور خاطر زحمت کے, کہ اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے, اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے, جب سے حسین تیرے اس پہ پاؤں پڑ گئے. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے, جب سے حسین تیرے اس پہ پاؤں پڑ گئے. سن کر علی کا ذکر جن کے چہرے بگڑ گئے, سن کر علی کا ذکر جن کے چہرے بگڑ گئے, جیسے لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے, جیسے لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اور دیکھیں بطور خاص سکو بھائی کہ ان کو تو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول, ان کو تو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول, جو بد نصیب فرش ازا سے بچھڑ گئے. ان کو تو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول, جو بد نصیب فرش ازا سے گزر گئے. انہی مصروں کی روشنی میں گزارش گزاروں جناب غضنفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں, بآواز بلندر استقبال سے ان کے درود پڑھیں.
خطرے کو شرف بہرے کرم نے بخشا گردوں سے ندا آئی کے ایسا حق تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا جب حر کی گنہ شاہ صلوات بر محمد جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات سلام کے چند شعر شہ حر کو سمجھتے ہیں وہ کیا مانگ رہا ہے شہ حر کو سمجھتے ہیں وہ کیا مانگ رہا ہے پیاسا ہے بہت آب بقا مانگ رہا ہے شہ حر کو سمجھتے ہیں وہ کیا مانگ رہا ہے حر دست ادب جوڑ کے زہرا کے کمر سے حر دست ادب جوڑ کے زہرا کے کمر سے سوئی ہوئی قسمت کی ضیا مانگ رہا ہے شہ حر کو سمجھتے ہیں وہ کیا مانگ رہا ہے وہ کون خدا والے ہیں وہ کون خدا والے ہیں قرآن سے پوچھو وہ کون خدا والے ہیں قرآن سے پوچھو حق جن کی محبت کا خدا مان
کچھ دیر میں آنے کو ہے ساحل پہ قیامت، کچھ دیر میں آنے کو ہے ساحل پہ قیامت، اب اذن شہنشاہ وفا مانگ رہا ہے، اب اذن شہنشاہ وفا مانگ رہا ہے، اب کو محمد کی زیارت نہیں ہوگی، اکبر ساق سر رن کی رضا مانگ رہا ہے، اکبر ساق سر رن کی رضا مانگ رہا ہے، کھلتا ہوا ہر پھول عزائے غم شہ کا، اصغر کے تبسم کی ادا مانگ رہا ہے، اصغر کے تبسم کی ادا مانگ رہا ہے، شاید کہ ہو یہ آخری دیدار سکینہ، مسکیزہ بھتیجی سے چچا مانگ رہا ہے، مشکیزہ بھتیجی سے چچا مانگ رہا ہے، شہر کو سمجھتے ہیں۔ حق سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک اور بآواز ضرور پڑھے محمد و آل محمد۔ چار سے دیکھیں پھر اگلے شاعر کو دیکھیں گا حضور اعلیٰ کہ نجیس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رولے نہیں جاتے، نجیس آنکھوں سے یہ موتی کبھی رولے نہیں جاتے، یہ آنسو ہیں کسی میزان میں تولے نہیں جاتے، یہ آنسو ہیں کسی میزان میں تولے نہیں جاتے، اور بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، بندے ہاتھوں سے شہزادی نے جن کے ہاتھ باندھے تھے، نمازوں میں بھی ان سے ہاتھ اب کھولے نہیں جاتے، نمازوں میں بھی ان سے ہاتھ اب کھولے نہیں جاتے۔ یہ چار مصرے جناب بلال قاسمی صاحب کے تھے، اور دو مصرے اور دیکھے تو شاید رہا کہ بس ہو گیا نجف میں یہ نقصان یا علی، کیا کہنے، بس ہو گیا نجف میں یہ نقصان یا علی، نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یا علی، نکلی نہ تیرے در پہ میری جان یا علی۔ ایک درود پڑھے پر محمد انہی مصروں کی روشنی میں گزار شاعر اہل بیت جناب عامر صابری صاحب سے دعائیں اور نذران عقیدت پیش کر ایک باواز بلندر درود سے استقبال کرتے پر محمد و آل محمد۔
کو آواز بلند سے بولو۔ دیکھیں چار حصے کے نہ کل تھی نہ کوئی مثال آج بھی ہے، نہ کل تھی نہ کوئی مثال آج بھی ہے، میرے علی کا ماضی اور حال آج بھی ہے۔ نہ کل تھی نہ کوئی مثال آج بھی ہے، میرے علی کا ماضی اور حال آج بھی ہے، بھرے نہیں ہیں ابھی زخم جنگ خیبر کے، بھرے نہیں ہیں ابھی زخم جنگ خیبر کے، علی کے نام سے دشمن نڈھال آج بھی ہے، علی کے نام سے دشمن نڈھال آج بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ۔ نبی کے بعد تو رہبر بنا لیا، لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ۔ اور علی کی بات بڑی ہے، علی تو مولا ہے، علی کی بات بڑی ہے، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی ہے، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ۔ اور چار سے مولا علی کی شان میں دیکھیں کہ جب تصور میں میرے خانہ کعبہ آیا، جب تصور میں میرے خانہ کعبہ آیا، یاد ماضی کا پڑا دل پہ سنہرا سایہ، جب تصور میں میرے خانہ کعبہ آیا، آنے کی ضرورت بن گیا اور زوم باطل کے لیے سنگ ملامت بن گیا، زوم باطل کے لیے سنگ ملامت بن گیا، حر کا حق کی سمت آنا ایک قیامت بن گیا، زوم باطل کے لیے سنگ ملامت بن گیا، حر کا حق کی سمت آنا ایک قیامت بن گیا۔ اور یہ بڑا تاریخی شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بغض تھا صدیوں کا دل میں جو پنپتا ہی رہا، بغض تھا صدیوں کا دل میں جو پنپتا ہی رہا، کربلا تک آتے آتے زام بیعت بن گیا، بغض تھا صدیوں کا دل میں جو پنپتا ہی رہا، کربلا تک آتے آتے زام بیعت بن گیا، اور حشر تک ہوتی رہے گی جھوٹ اور سچ کی پرکھ، حشر تک ہوتی رہے گی جھوٹ اور سچ کی پرکھ، تذکرہ شبیر کا حق کی عدالت بن گیا، حشر تک ہوتی رہے گی جھوٹ اور سچ کی پرکھ، معرکہ شبیر کا کار رسالت بن گیا، معرکہ شبیر کا کار رسالت بن گیا۔ چار سے مولا عباس کی شان میں دیکھیں کہ ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر، ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر، ابتدا جس سے بھی ہو ہے انتہا عباس پر۔ اور چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے اگر، چادر تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے اگر، ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر، ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر۔ اور مولا عباس کی شان میں ایک مطلب دو شعر اور دیکھیں مصائب کے ہیں کہ میرے مولا مجھے تو ہی بتا دے مرتبہ اپنا، میرے مولا مجھے تو ہی بتا دے مرتبہ اپنا، تجھے مشکل کشا نے کیوں کہا مشکل کشا اپنا، میرے مولا مجھے تو ہی بتا دے مرتبہ اپنا، تجھے مشکل کشا نے کیوں کہا مشکل کشا اپنا۔ اور قلم شان قلم تھے اور لہو کی روشنائی تھی، قلم شان قلم تھے اور لہو کی روشنائی تھی، جنین سطح دریا پر مقدر خود لکھا اپنا، قلم شان قلم تھے اور لہو کی روشنائی تھی، جرین سطح دریا پر مقدر خود لکھا اپنا۔ اور فراتے وقت کے تانے سہے جاتے نہیں عامر، فراتے وقت کے تانے سہے جاتے نہیں عامر، کبھی یہ تشنگی بتلا ہمیں بھی ذائقہ اپنا، کبھی یہ تشنگی بتلا ہمیں بھی ذائقہ۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیے تھے جناب عامر صابری صاحب، اور مولا عباس کا ذکر کر رہے تھے۔ چار مسلم مولا عباس کے حوالے سے دیکھیں کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، اور منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ آئیے انہی مصروں کی روشنی میں
میں گزارش گزار ہوں جناب پرنس مرزا کفیل حیدر صاحب سے کہ میں آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کرے. ایک بابا سے بلند درود سے استقبال کرے بر محمد و آل محمد صلی اللہ درود بھیجا فضا دے. ایک گزارش ہے آپ لوگ سے کہ ایک سورہ فاتحہ کل مرحومین کے نام پڑھ کے بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درود بھیجا بسات. ممتا کی چھاؤں میں لے کر لوری سنائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں ممتا کی چھاؤں میں لے کر لوری سنائے ماں اصغر میری تمہاری اپنے من سے کیسے بلائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں یاد آتا ہے گھٹنیوں تیرا آنگن میں چلنا سغرا بی بی کی گودی میں کلکاری بھرنا بچپن کی وہ تیری باتیں بھول نہ پائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں کوک جلی ماں خاک پہ بیٹھی دامن کو پھیلا آجا جا گود میں اصغر ماں تجھ کو گہرا من کی بپتا
اس جنگل میں کس کو سنائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں بالی سکینہ بہن تمہاری غم سے ہے بے حال اترا چہرہ روتی آنکھیں بکھرے بکھرے بال پوچھ رہی ہے کب آؤ گے کیسے بتائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں رات اندھیری سونے بن میں پون چلے سر سر ویاکل من کیسے سمجھاؤں تم بن راج کنوری جل بن جیسے مچھلی تڑپے چین نہ پائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں ویاکل من کی اس پیڑا کو کچھ ہلکا کر لوں گود میں لے کر لال کی اپنے میں سیوا کر لوں نیر بہا کر تیرے گلے کا زخم دھلائے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں راج دلارے گھونگر والے جیون کی آشا تیرے بن میں کیسے جیوں گی اے میرے بیٹا جھولے میں پھر واپس آ جا صدقہ اتارے ماں اصغر میری گود میں آؤ جھولا جھلائے ماں بانوں کے یہ بین تھے واحد سانج ڈھلے اکثر اندھیاری راتوں میں جب ماں کہتی تھی رو کر کیسے سونے بن میں تم کو چھوڑ کے جائے ماں اصغر میری گود میں
جھلا جھلائے ماں اصغر میری گود میں آ. جناب کفیل حیدر صاحب جو آپ کے سامنے کر رہے تھے درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ اور 3-4 شیخ میں طور خاص دیکھے کہ کیا بتاؤں کیا فضیلت ثانیہ زہرا کی ہے. کیا بتاؤں کیا فضیلت ثانیہ زہرا کی ہے. شام میں اب بھی حکومت ثانیہ زہرا کی ہے. شام میں اب بھی حکومت ثانیہ زہرا کی ہے. کہ اگر اس طرح سے پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی کیا اس طرح سے سنیے بھی درود پڑھے بر محمد. کیا بتاؤں کیا فضیلت ثانیہ زہرا کی ہے. شام میں اب بھی حکومت ثانیہ زہرا کی ہے. ہو رہی ہے شان سے گھر گھر میں جو مجلس حسین. ہو رہی ہے شان سے گھر گھر میں جو مجلس حسین. سب مشقت اور محنت ثانیہ زہرا کی ہے. سب مشقت اور محنت ثانیہ زہرا کی ہے. گھر میں دشمن کے قریب مجلس حسین ابن علی. گھر میں دشمن کے قریب مجلس حسین ابن علی. ایسی ہمت ایسی جرت ثانیہ زہرا کی ہے. ایسی ہمت ایسی جرت ثانیہ زہرا کی ہے. ہائے ہمارے پاس جو عشق شہید. ہائے ہمارے پاس جو عشق شہید. ہائے ہم ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ہائے ہمارے پاس جو عشق شہید خدا. ہائے ہمارے پاس جو عشق شہید جو ہائے ہمارے پاس جو عشق غم شاہ خدا. ہائے ہمارے پاس جو عشق شاہ خواہ خدا. جو بھی ہے وہ سب دولت ثانیہ زہرا کی ہے. جو بھی ہے وہ سب دولت ثانیہ زہرا کی ہے. خطبوں سے جو وار دشمن پہ کیا ایسا لگا. خطبوں سے جو وار دشمن پر کیا ایسا لگا. ہو بہو حیدر کی قوت ثانیہ زہرا کی ہے. ہو بہو حیدر کی قوت ثانیہ زہرا کی ہے. اور منتظر سنائے گا اشعار رضا کے یہ ہوئی. منتظر سنائے گا اشعار رضا کے یہ ہوئی. ہائے بنی ہم پہ عنایت ثانیہ زہرا کی ہے. ہائے بنی ہم پہ عنایت ثانیہ زہرا کی ہے. آئیے انہی مصروں کی روشنی میں گزارش گزاروں جناب فیصل صاحب سے کہ معاہد نذرانہ عقیدت پیش کرے. ایک بابا جب بلند درود سے استقبال کرنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بھیجیے پر محمد. ماحول جن کو فرش عزا کا نہیں ملا. ماحول جن کو فرش عزا کا نہیں ملا. ان کو عبادتوں کا سلیقہ نہیں ملا. ماحول جن کو فرش عزا کا نہیں ملا. ان کو عبادتوں کا سلیقہ نہیں ملا. کیوں پوچھتے ہو ہم کو ملا کربلا سے کیا. کیوں پوچھتے ہو ہم کو ملا کربلا سے کیا. یہ سوچ کے بتاؤ ہمیں کیا نہیں ملا. کیوں پوچھتے ہو ہم کو ملا کربلا سے کیا. یہ سوچ کے بتاؤ ہمیں کیا نہیں ملا. اور آخر تمہیں یہ خواہش رزق جنا ہے کیوں. آخر یہ تمہیں خواہش رزق جنا ہے کیوں. مجلس میں کیا تمہیں کبھی حصہ نہیں ملا. آخر یہ تمہیں خواہش رزق جنا ہے کیوں. مجلس میں کیا تمہیں کبھی حصہ نہیں ملا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں. کچھ لوگ ذکر کرب و بلا کے خلاف ہیں. کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں. کیسے مریض ہیں جو دوا کے خلاف ہیں. اور بیٹوں کا نام رکھتے ہو عمران کس لیے. بیٹوں کا نام رکھتے ہو عمران کس لیے. جو بھی میرے نبی کے چچا کے خلاف ہیں. جو بھی میرے نبی کے چچا کے خلاف ہیں. اور ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں. کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں. ہم کو مٹانے والے بڑے بے وقوف ہیں. کیونکہ وہ فاطمہ کی دعا کے خلاف ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد.
ये भी मिसरे समात फरमाएं कि दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर, दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर, हैं छोटे बड़े और बराबर के बराबर, हैं छोटे बड़े और बराबर के बराबर। खुश कितनी नजर आती है कुरान की आयत, खुश कितनी नजर आती है कुरान की आयत, बैठी हो अगर मिदहत हैदर के बराबर। खुश कितनी नजर आती है कुरान की आयत, बैठी हो अगर मिदहत हैदर के बराबर। तो ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्श आज़ादेक, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्श आज़ादेक, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। ये भी इसे समात फरमा लें कि जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब दर शाह पे मलते रहिए, अपने लब दर शाह पे मलते रहिए। ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है, ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बां देता है। सलवात भेज दी बर मोहम्मद। पेश कर रहे थे, इन्हीं ने अपने गुफ्तगू के इसमें कुरान जनाब फातिमा ज़हरा की बात करी थी। 4 मिसरे बतौर खास देखे तारा भाई कि कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, सरवर की लाडली से मवद्दत किए बगैर। कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दीन, सरवर की लाडली से मवद्दत किए बगैर, और पानी की एक बूंद भी पीना हराम है हर दुश्मने बतूल पे लानत किए बगैर। पानी की एक बूंद भी पीना हराम है हर दुश्मने बतूल पे लानत किए बगैर। और दूसरे देखिए जनाब बुखारी के हवाले से कि खराब मट्टी है तो चल जरा सवार के देख, खराब मट्टी है तो चल जरा सवार के देख, अबू तुराब के कदमों पे जान वार के देख, अबू तुराब के कदमों पे जान वार के देख। और नजफ की सिमत फकत एक बार ही आ जा, नजफ की सिमत फकत एक बार ही आ जा। ए मूसा तूर के चक्कर ना बार बार के देख, ए मूसा तूर के चक्कर ना बार बार के देख। और फकत ये देख नहीं दोष पर सवार है कौन, फकत ये देख नहीं दोष पर सवार है कौन। कहाँ पे रखे हुए हैं कदम सवार के देख, कहाँ पे रखे हुए हैं कदम सवार के देख। और अली के जिक्र से किस किस को मौत आती है, अली के जिक्र से किस किस को मौत आती है, शुमार करते हुए चेहरे बेशुमार के देख, शुमार करते हुए चेहरे बेशुमार के देख। और आखिरी शेर देखें कि ओहद में दूसरा एक दूसरे से कहता था, ओहद में दूसरा एक दूसरे से कहता था, यहाँ ठहर नहीं अब रास्ते फरार के देख, यहाँ ठहर नहीं अब रास्ते फरार के देख। मैं गुजारिश गुजारूं जनाब उस्ताद मोहतरम ज़हरा साहब से कि वहाँ अज़ान अक़ीदत पेश करें। एक बात से बुलंद रुकल व मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दुरूद और भेज दें मोहम्मद आले मतलब खिदमत समाप्त है। आइए महमूद साहब कि शब्बीर ने यजीद से कुछ भी कहा नहीं, शब्बीर ने यजीद से कुछ भी कहा नहीं, बैत की बात आई तो बस कह दिया नहीं। शब्बीर ने यजीद से कुछ भी कहा नहीं, बैत की बात आई तो बस कह दिया नहीं। और जो बुग़्ज़े अहले बैत तुम्हारी रगों में है, जो बुग़्ज़े अहले बैत तुम्हारी रगों में है, नस्लों की ये ख़ता है तुम्हारी ख़ता नहीं। जो बुग़्ज़े अहले बैत तुम्हारी रगों में है, नस्लों की ये ख़ता है तुम्हारी ख़ता नहीं। और तूने यजीद की थी बहुत कोशिशें मगर, तूने यजीद की थी बहुत कोशिशें मगर, असग़र का खून फिर भी छुपाए छुपा नहीं। तूने यजीद की थी बहुत कोशिशें मगर, तूने यजीद की थी बहुत कोशिशें मगर,
اصغر کا خون پھر بھی چھپائے چھپا نہیں. ایک درود بھیجے محمد. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ دین خدا کی راہ میں بس 14 موڑ ہیں. دین خدا کی راہ میں بس 14 موڑ ہیں. ان راستوں کے بعد کوئی راستہ نہیں. دین خدا کی راہ میں بس 14 موڑ ہیں. ان راستوں کے بعد کوئی راستہ نہیں. اور اسلام کی حیات ہے قربانی حسین. اسلام کی حیات ہے قربانی حسین. جو اس سے منحرف ہوا اس کی بقا نہیں. اسلام کی حیات ہے قربانی حسین. جو اس سے منحرف ہوا اس کی بقا نہیں. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ سرور کا پھول دھوپ میں جس شان سے کھلا. سرور کا پھول دھوپ میں جس شان سے کھلا اس شان سے چمن میں کوئی گل کھلا نہیں. سرور کا پھول دھوپ میں جس شان سے کھلا اس شان سے چمن میں کوئی گل کھلا نہیں. ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جب سے نبی کے پاس میں لیٹے ہیں یہ خبیث. جب سے نبی کے پاس میں لیٹے ہیں یہ خبیث ایک معجزہ بھی قبر نبی پر ہوا نہیں. جب سے نبی کے پاس میں لیٹے ہیں یہ خبیث ایک معجزہ بھی قبر نبی پر ہوا نہیں. وہ آتا ہے روز کرنے در شاہ پر سلام. دارا کو در سے آپ کے کیا کچھ ملا نہیں. درود بھیجے محمد علیہ. ایک مطلع اور 2-3 شعر اور سماعت فرمائیں. کربلا کے آئینے میں جنگ خیبر دیکھ لو. کربلا کے آئینے میں جنگ خیبر دیکھ لو. کربلا کے آئینے میں جنگ خیبر دیکھ لو. حضرت عباس میں ہے در کے تیور دیکھ لو. حضرت عباس میں ہے در کے تیور دیکھ لو. یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ میں بھلا کیا کر سکوں گا عظمت حیدر بیاں. میں بھلا کیا کر سکوں گا عظمت حیدر بیاں. ہاتھ میں تم خود ہی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو. ہاتھ میں تم خود ہی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو. او حسن یوسف تم نے دیکھا مصر کے بازار میں. حسن یوسف تم نے دیکھا مصر کے بازار میں. کربلا میں آ کے اب حسن پیمبر دیکھ لو. کربلا میں آ کے اب حسن پیمبر دیکھ لو. درود بھیج دیں شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ تم جو چاہو زندگی گزرے تمہاری شان سے. تم جو چاہو زندگی گزرے تمہاری شان سے. ایک تسبیح تبرہ ان کی پڑھ کر دیکھ لو.
ایک تسبیح تبرہ ان کی پڑھ کر دیکھ لو۔ مختہ سماعت فرمائیں کہ منحرف جو بھی تبرے کے ہیں داراج بھی، منحرف جو بھی تبرے کے ہیں داراج بھی، وہ پریشان ہی رہے ہیں زندگی بھر دیکھ لو، وہ پریشان ہی رہے ہیں زندگی بھر دیکھ لو۔ منحرف جو بھی تبرے کے ہیں داراج بھی، منحرف جو بھی تبرے کے ہیں داراج بھی، وہ پریشان ہی رہے ہیں زندگی بھر دیکھ لو۔ کربلا کے آئینے میں جنگ خیبر دیکھ لو۔ یہیں پر ہے، کچھ ہی لمحوں میں ٹریفک کی وجہ سے پھنسے ہوئے، درود پڑھے پر محمد جو حضرات جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب آنے والے ہیں تو اب نہ کہیں ایک اور درود پڑھے پر محمد وآل محمد۔ مجھے شاعر دیکھیں اور جو شاعر اکرام جناب اقبال مرزا صاحب جہاں موجود ہیں وہ اندر تشریف لے آئے، جناب اقبال مرزا صاحب۔ مجھے شاعر دیکھیں بطور خاص حضور اعلیٰ کہ کس نے کہہ دیا تمہیں در ایک کرار کو سمجھو، یہ جناب فرداس کا بلائی صاحب نے کہا کہ یہ کس نے کہہ دیا تمہیں در ایک کرار کو سمجھو، فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو، فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو، سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو واعظ، سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو واعظ، ابھی تم دار پہ ٹھہرو اور موسم تمار کو سمجھو، ابھی تم دار پہ ٹھہرو اور موسم تمار کو سمجھو، حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تفسیریں کرنا، حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تفسیریں کرنا، فقط کعبے کو دیکھو اور دل و دیوار کو سمجھو، زمین کربلا حسن علی اکبر کا چہرہ ہے، زمین کربلا حسن علی اکبر کا چہرہ ہے، ابھی یوسف پہ ٹھہرو مصر کے بازار کو سمجھو، ابھی یوسف پہ ٹھہرو مصر کے بازار کو سمجھو۔ اور مولا عباس کے حوالے سے آدھر شریف دیکھیں کہ اگر عباس کو سوچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو، اگر عباس کو سوچا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو، سمجھداری یہی ہے تم ابھی مختار کو سمجھو، سمجھداری یہی ہے تم ابھی مختار کو سمجھو۔ میں گزاروں جناب اقبال مرزا صاحب سے دعائیں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک بابا سے بلند درود سے اقبال کا استقبال کریں محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، بڑا معاملہ بابا سے بلند تر نعرہ سلوات۔ تھوڑا سا جناب عباس کا ذکر جناب کر رہے تھے تو سماعت فرمائیں کہ عباس مشق لے کے جدھر سے گزر گئے، سماعت فرمائیں عباس مشق لے کے جدھر سے گزر گئے، بوئے وفا سے راستے جتنے تھے بھر گئے، بوئے وفا سے راستے جتنے تھے بھر گئے، اور غیظ و غضب میں فاتح صفین جب چلا، توجہ چاہوں گا بچوں، غیظ و غضب میں فاتح صفین جب چلا، حیدر بھائی سماعت فرمائیں کہ غیظ و غضب میں فاتح صفین جب چلا، دریا کے پاس بانوں کے چہرے اتر گئے، غیظ و غضب میں فاتح صفین جب چلا، دریا کے پاس بانوں کے چہرے اتر گئے، اور ساحل پہ آتا دیکھ کے حیدر کے شیر کو، سماعت فرمائیں حضور کہ ساحل پہ آتا دیکھ کے حیدر کے شیر کو، بولے اردو کے موت کے گھاٹ آج اتر گئے،
ساحل پہ آتا دیکھ کے حیدر کے شیر کو بولے اردو کے موت کے گھاٹ آج اتر گئے. اور جب دریا پر پہنچے تو سماعت فرمائیں کہ دریا سے ہے یہ ہیبت عباس کا سوال. دریا سے ہے یہ ہیبت عباس کا سوال. ساحل پر جو ٹکے تھے وہ لشکر کدھر گئے؟ دریا سے ہے یہ ہیبت عباس کا سوال. ساحل پر جو ٹکے تھے وہ لشکر کدھر گئے؟ اور سارے شعر جو پڑھیں وہ اس شعر کے لیے سماعت فرمائیں کہ زندہ جو بچ گئے تھے سرے ساحل فرات. زندہ جو بچ گئے تھے سرے ساحل فرات وہ یاد کر کے حملہ عباس مر گئے. زندہ جو بچ گئے تھے سرے ساحل فرات وہ یاد کر کے حملہ عباس مر گئے. اور عباس مشک لے کے جدھر سے گزر گئے بوئے وفا سے راز تھے جتنے تھے بھر گئے. اور دو شعر اور سماعت فرمائیں کیونکہ یہ سلام ہے اس میں جناب زینب کے بچوں کے سلسلے میں کہ گرتے دکھائی دینے لگے سب زمین پر. گرتے دکھائی دینے لگے سب زمین پر. ایک نعرہ صلوات بھیجئے. جناب صارف صاحب اور جناب صاحب سماعت فرمائیں کہ گرتے دکھائی دینے لگے سب زمین پر زینب کے لال لڑتے جدھر سے گزر گئے. اور یہ کہہ رہی ہے قلعہ خیبر کی خامشی. یہ کہہ رہی ہے قلعہ خیبر کی خامشی مرحب کے ساتھ کتنوں کے خیبر میں سر گئے. یہ کہہ رہی ہے قلعہ خیبر کی خامشی مرحب کے ساتھ کتنوں کے خیبر میں سر گئے. اور عباس مشک لے کے جدھر سے گزر گئے. اور چند اشعار اور سماعت فرمائیں. بیٹا اور کوئی تو نہیں ورنہ شارٹ کر دیں. ہاں سماعت فرمائیں کہ شام ہجرت ہے زمانے میں پیمبر کے لیے. سیکریٹری صاحب سماعت فرمائیں انجمن کے سیکریٹری شہنشجاع کے ہمارے بھائی صاحب اعاز بھی ہیں کہ شام ہجرت ہے زمانے میں پیمبر کے لیے. ایک نعرہ صلوات دیجئے بھیا جلدی بانٹ لو ورنہ ڈسٹرب ہوتا تھا. اب جس کو پینا ہوگی وہیں پی آئے گا. ایک نعرہ صلوات بھیجیں. کہ شام ہجرت ہے زمانے میں پیمبر کے لیے اور بستر احمد مختار ہے حیدر کے لیے. عشق احمد کے لیے الفت حیدر کے لیے زندگی ہم کو ملی آل پیمبر کے لیے. عشق احمد کے لیے الفت حیدر کے لیے زندگی ہم کو ملی آل پیمبر کے لیے. اور کون جانے تیری چوکھٹ کی بلندی مولا. کون جانے تیری چوکھٹ کی بلندی مولا. حکم خالق ہے ستارے کو تیرے در کے لیے. کون جانے تیری چوکھٹ کی بلندی مولا. حکم خالق ہے ستارے کو تیرے در کے لیے. اور تیغ حیدر سے زمینوں کے جگر کٹ جاتے. تیغ حیدر سے زمینوں کے جگر کٹ جاتے. رک گئی حضرت جبریل کے شیپر کے لیے. سماعت فرمائیں کہ باپ ہے ساقی کوثر تو پسر سقا ہے. باپ ہے ساقی کوثر تو پسر سقا ہے. پانی کیا چیز ہے عباس دلاور کے لیے. باپ ہے ساقی کوثر تو پسر سقا ہے. پانی کیا چیز ہے عباس دلاور کے لیے. سماعت فرمائیں کہ پر بچھا دیجئے جبریل ابھی دریا پر. پر بچھا دیجئے جبریل امید دریا پر. غیظ میں شیر چلا نصرت سرور کے لیے. غیظ میں شیر چلا نصرت سرور کے لیے. اور سماعت فرمائیں کہ خون کا دریا نہ بہا دوں تو میرا نام نہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ خون کا دریا نہ بہا دوں تو میرا نام نہیں. اذن سرور مجھے مل جائے جو پل بھر کے لیے. اذن سرور مجھے مل جائے جو پل بھر کے لیے. اب اسی کے ساتھ اس شعر کو بھی خاص طور سے توجہ سماعت فرمائیں کہ روکتے رہتے ہیں سقا کو یہی کہہ کے حسین. روکتے رہتے ہیں سقا کو یہی کہہ کے حسین.
میرا اصغر ہے بہت شام کے لشکر کے لیے. روکتے رہتے ہیں سقا کو یہی کہہ کہ حسین میرا اصغر ہے بہت شام کے لشکر کے لیے. اور قسمت حر یہ زمانے کو صدا دیتی ہے, قسمت حر یہ زمانے کو صدا دیتی ہے, لوگ ترسیں گے میرے بعد مقدر کے لیے. بس چند اشعار دو چار شعر نوحے کے سماعت فرمائیں بس. ہے غریب دیار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم, عاشق کے دگار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. کر رہے تھے حسین رو رو کر اپنے ہر جان نثار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. قتل جس کو رلا رلا کے کیا ہے اسی بے دیار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. اطہر بھائی سمجھ فرمائیں. ارے جس کے دل کا قرار چھین لیا ہے اسی بے قرار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. سماعت فرمائیں کہ بی بی فاطمہ ہی نہیں آتی, فزیکلی ہمارے امام زمانہ بھی تشریف لاتی, کیونکہ پردہ ہمارے آنکھوں میں رسدی انہیں دیکھ نہیں پاتے. ارے کر رہے ہیں امام دوراں بھی جد آلِ وقار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. شاہد بھائی سماعت فرمائیں. ایک بہن دیکھ بھائی کی حالت, اے شمر تو میرے بھائی کو پیاسا دبا کیے دے رہا ہے. ایک بہن ارے ایک بہن دیکھ بھائی کی حالت, کرتی تھی حال زار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. بس آخری شعر سماعت فرمائیں کہ چاند تارے بھی کرنے آئے ہیں, ارے چاند تارے بھی کرنے آئے ہیں, نور پروردگار کا ماتم, ہے غریب دیار کا ماتم. مقطع سماعت فرمائیں. تا قیامت کرے گئے اخبار, توجہ
توجہ چاہوں گا مقطع کے لیے اطہر بھائی سمجھ میں حضور. ارے تا قیامت کرے گئے اقبال. بیٹا اس کو ارے تا قیامت کرے گئے اقبال ظلم اب نہار کا ماتم ہے غریب دیار کا. بیٹا بعد میں کر مومن اور جنت تو کر دے گا. سماعت فرمائیں. جناب تشریف لانے والے تو حکم ہے تو سماعت فرمائیں. سماعت فرمائیں کہ حور یہ سمجھ کہ خیمہ آل نبی میں ہے. حور یہ سمجھ کہ خیمہ آل نبی میں ہے اور جنت حسین ابن علی کی خوشی میں ہے. جنت حسین ابن علی کی خوشی میں ہے. عباس کی حیات میں شبیر کی طرف سماعت فرمائیں. عباس کی حیات میں شبیر کی طرف دیکھے نظر اٹھا کہ یہ ہمت کسی میں ہے. عباس کی حیات میں شبیر کی طرف دیکھے نظر اٹھا کہ یہ ہمت کسی میں ہے. اور سماعت فرمائے کہ مغرب سے جو اشاروں پر پلٹا لے آفتاب, مغرب سے جو اشاروں پر پلٹا لے آفتاب, یہ تو صفت نبی میں ملی یا علی میں ہے. درود پڑھیں آپ ازاد ایک آئیے علی بھائی. مغرب سے جو اشاروں پر پلٹا لے آفتاب, یہ تو صفت نبی میں ملی یا علی میں ہے. میں چاہتا ہوں عالم صاحب تشریف لائیں, آپ بھی کچھ اشعار پڑھیں. بھئی بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں بھی ہمارے عالم صاحب بھی. عالم نقوی صاحب بس جلدی تاکہ دوسروں کو بھی کچھ موقع ملے. کہ اور یہ سمجھ کہ خیمہ آل نبی میں ہے, جنت حسین ابن علی خوشی میں ہے. عباس کی حیات میں شبیر کی طرف دیکھے نظر اٹھا کہ یہ ہمت کسی میں ہے. اور چھوٹا سا یہ سپاہی ہے اصغر ہے جس کا نام, توجہ چاہوں گا, چھوٹا سا یہ سپاہی ہے اصغر ہے جس کا نام, باغ نبی کی ساری مہک اس کلی میں ہے. چھوٹا سا یہ سپاہی ہے اصغر ہے جس کا نام, باغ نبی کی ساری مہک اس کلی میں ہے. اور سماعت فرمائیں کہ یہ کہہ کہ حر حسین کے قدموں میں گر پڑا. یہ کہہ کہ حر حسین کے قدموں میں گر پڑا, مولا میری نجات تیری بندگی میں ہے. مولا میری نجات تیری بندگی میں ہے. حر یہ سمجھ کے خیمہ آل نبی میں ہے اور جنت کا خواب دیکھنا اس پر حرام ہے. بغض علی ذرا سا بھی جس آدمی میں ہے. جنت کا خواب دیکھنا اس پر حرام ہے. بغض علی ذرا سا بھی جس آدمی میں ہے. اور سماعت فرمائیں کہ حکم خدا سے پڑھنا پڑی ہے رسول کو, حکم خدا سے پڑھنا پڑی ہے رسول کو, اللہ حضور کتنا یہ ناد علی میں ہے. اللہ حکم خدا سے پڑھنا پڑی ہے رسول کو, اللہ حضور کتنا یہ ناد علی میں ہے. بس آخری شعر سماعت فرمائیں کہ درود پڑھیں آپ حضرات ایک. کہ بس یوں سمجھ میں آتی ہے خیبر کی حیثیت, بس یوں سمجھ میں آتی ہے خیبر کی حیثیت, جیسے ورق پھٹا ہوا دست علی میں ہے. بس یوں سمجھ میں آتی ہے خیبر کی حیثیت, جیسے ورق پھٹا ہوا دست علی میں ہے. حر یہ سمجھ کے خیمہ آل نبی میں ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب عالم نقوی صاحب کے تشریف لائیں, اور جناب جب تک تشریف لا رہے ہیں بس اس درمیان جب تک آپ پڑھیں ایک نعرہ صلوات بھیجیں. آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں. چار نسخے حاضر خدمت کر رہا ہوں. درود بھیجو محمد
जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखता, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखता, तो नाम अपने इलाके का करबला रखता। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखता, तो नाम अपने इलाके का करबला रखता। और नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे हैं, नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे हैं, बड़ा सवाब है कांधे पर ताजिया रखता। नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे हैं, नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे हैं। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखता, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखता, तो नाम अपने इलाके का करबला रखता। नबी के दोष पर आकर हुसैन बैठे हैं, बड़ा सवाब है कांधे पर ताजिया रखता। दूध भेजो, एक दूध भेजो मोहम्मद आ रहा उन पर, हाजिर खिदमत है। या अली कह के जहां जब भी कदम रखा है, या अली कह के जहां जब भी कदम रखा है, मेरे मौला ने वहां उसका भरम रखा है। या अली कह के जहां जब भी कदम रखा है, मेरे मौला ने वहां उसका भरम रखा है। और रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुमको, रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुम, एक दूर बजे मोहम्मद आए वहां पर। या अली कह के जहां जब भी कदम रखा है, या अली कह के जहां जब भी कदम रखा है, मेरे मौला ने वहीं उसका भरम रखा है, मेरे मौला ने वहीं उसका भरम रखा है। और रात भर जिसके लिए नींद ना आई तुमको, आज भी घर में मेरे वो आराम रखा है। दूध बजे मोहम्मद आगमन पर। और ये भी मेरा दफा भेजिएगा कि लश्करे शाह का सारा नजर आता है, लश्करे शाह का सारा नजर आता है, लश्करे शाह का सारा नजर आता है। हू बहू हैदरे कर्रार नजर आता है, हू बहू हैदरे कर्रार नजर आता है। और इसलिए चूमता हूं परचमे अब्बास को मैं, इसलिए चूमता हूं परचमे अब्बास को मैं, इसके पंजे में अलमदार नजर आता है, इसके पंजे में अलम नजर आता है। दूध भेजे मोहम्मद अहमद पर कि पहचानते हैं नूर के धारे हुसैन को, पहचानते हैं नूर के धारे हुसैन को, और झुककर सलाम करते हैं तारे हुसैन को, झुककर सलाम करते हैं तारे हुसैन को। और देख दूध भेजे मोहम्मद आलम पर, एक दूध भेजे मोहम्मद आलम पर। एक बड़न आवाज से आप हजरत से बात भेजे हैं कि पहचानते हैं नूर के धारे हुसैन को, झुककर सलाम करते हैं तारे हुसैन को, झुककर सलाम करते हैं तारे हुसैन को। और देख ऐ यजीद तुझको कोई पूछता नहीं, अपना बना रहे हैं हमारे हुसैन को। और बैत से क्या हुसैन ने इनकार कर दिया, हर मकसद यजीद को बेकार कर दिया, हर मकसद यजीद को बेकार कर दिया। और खुतबे से अहले शाम के दिक्कत के रह गए, ज़ैनब ने लफ्ज़ को तलवार कर दिया, ज़ैनब ने लफ्ज़ को तलवार कर दिया। और बदनाम हुई कहाँ था, कहाँ नेक नाम है। किस्मत का इनकलाब बड़ा तेज गाम है, और जाहिर तो दुश्मनी थी जो पकड़ी लगा में शे,
واقعی میں تعصبات کا شکار ہوا ہوں. ذات اہل بیت علی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ سے امام جمعہ کہ وہ آئے مسجد کو خطاب فرمائے بابا جو بلند روح سے استقبال کرے محمد و آل دسمبر روزہ فاطمین میں ایک مجلس عزا برائے سال ثواب مرحوم ڈاکٹر صادق صاحب کی منعقد کی گئی ہے، جس مجلس کو علی جناب مولانا آفتاب شریعت سید قلب صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. من جانب انجمن شمشیر حیدری کی طرف سے پروگرام کیا جا رہا ہے. ایک گروپ پڑھ محمد و آل محمد. علماء حق کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. صلوات بھیجتے پر یہ مجلس جو منعقد ہو رہی ہے وہ تین شخصیتوں کے سلسلے میں ایک مولانا سید قلب صادق صاحب حفظہ علی المقامہ، جناب مولانا سید احمد صاحب حفظہ علی المقامہ، جناب مولانا سید مہدی صاحب حفظہ علی المقامہ. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تینوں علماء کی روح کو سر ثواب فرما. ایک مجلس ترہیب کا اعلان ہے برائے سال ثواب حکیم محمد جناب ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب تعالیٰ 26 دسمبر کو 7 بجے شب درگاہ عباس نگر منعقد ہوگی. اس میں امام جمعہ شیعہ جامع مسجد دہلی حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید محمد محسن تقوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس جو منعقد ہو رہی ہے وہ مجلس علماء ہند کی طرف سے ہے اور فلاح المومنین ٹرسٹ کی طرف سے ہے اور حوضہ علمیہ جناب خرامات کی جانب سے یہ مجلس ہے جو منعقد ہو رہی ہے، جس میں دہلی سے تشریف لائیں گے مولانا محسن تقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. درگاہ میں مجلس ہوگی 26 دسمبر کو ہوگی 7 بجے
شب صلوات بھیجو. اعلان ہو رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف جو ہے وہ صرف اور صرف علماء کو ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی خشیت الہی پیدا ہوتی چلی جائے گی. دیکھیے ڈرنے کے لیے بھی علم ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2 برس کا، اس کو نہیں معلوم، مثال خالی سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ سانپ جو ہے وہ خطرناک ہے. ہم تو سانپ دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ سمجھے گا کوئی چمکدار سی چیز ہے اور چاہے گا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لے اور اس پہ سانپ جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ اس بچے کو علم نہیں ہے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے. کوئی چاقو چھوٹا سا اس کے ہاتھ میں دے دیجیے، اپنا ہاتھ میں کاٹ لے گا وہ، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شے جو ہے وہ ہاتھ کاٹ سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشیت جو ہے وہ علم کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی خشیت الہیہ بھی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی تقوی الہیہ بھی پیدا ہوتا جاتا ہے. صلوات بھیجیے. تو صاحبان علم تشریف فرما ہے یہاں کے اوپر، صاحبان فہم تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. آیت کریمہ کے 2 پہلو ہیں، اور دونوں ہی بہت ہی عظمت کے حامل پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے. اور دوسرا پہلو آیت کے پیدا ہو رہا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، دوسرا پہلو آیت کے پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا کی نظر میں لاکھ کوئی عالم ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو دنیا کی نظر میں، بہت زیادہ پڑھا لکھا کیوں نہ دنیا کی نظر میں، دنیا لاکھ ہیں صاحب بہت قابل ہیں، بہت قابل ہیں، تو دنیا لاکھ اس کو عالم سمجھتی ہو، لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو دنیا کی نگاہوں میں عالم ہوگا مگر قرآن کی نگاہ میں وہ عالم نہیں ہے. تو دونوں طرح سے معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ کہ جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجو. اور یہ علم کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اسلام میں بنیادی حیثیت جو ہے وہ علم کی ہے، اور اسی لیے کسی نے حضور سرور کائنات محمد عرض کیا کسی نوجوان نے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تب رسول اللہ کا جواب سن لیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی علمی مسئلے پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیا کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. کسی علمی مسئلے پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیا کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس نوجوان نے بڑا نازک سوال کیا، کہ پوچھا اے اللہ کے رسول کہ تلاوت قرآن مجید سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا تلاوت قرآن مجید سے بھی بڑھ کر ہے؟ رسول نے جواب دیا کہ اگر علم ہی نہ ہوگا تو قرآن سمجھ میں کہاں آئے گا. ایک صلوات بھیجے. اسی لیے میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، وہ بھی بہت اہم پہلو ہے جو ہمارے بچے و جوان اس کو یاد رکھیں، کہ دیگر مسالک کے جو علماء، بڑے بڑے علماء انہوں نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان میں جو چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں، تو اس میں پہلا چیپٹر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے متعلق ہے. یا کسی نے کتاب لکھی تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ توحید کے متعلق ہے. کسی نے کتاب لکھی تو پہلے چیپٹر کو قرار دیا ایمان، پہلا چیپٹر ایمان، یا پہلا چیپٹر توحید،
یا پہلا چیپٹر قرآن مجید، اس طرح سے چیپٹر انہوں نے بنایا کہ پہلا چیپٹر توحید ہے، پہلا چیپٹر ایمان ہے، پہلا چیپٹر قرآن مجید ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے جو بزرگ ہیں، انہوں نے جو بڑی کتابیں تحریر فرمائی ہیں جو آج بھی پڑھائی جاتی ہیں ہمارے مدرسوں میں، ان میں پہلا چیپٹر نہ قرآن ملے گا، نہ پہلا چیپٹر ایمان ملے گا، نہ پہلا چیپٹر توحید ملے گا، بلکہ ہمیشہ ہر کتاب میں جو پہلا چیپٹر ملے گا وہ علم اور عقل۔ پہلے چیپٹر میں علم اور عقل سے گفتگو کی جاتی ہے، علم اور عقل سے گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بعد توحید سمجھائی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ایمان کا تذکرہ ہے، کیونکہ جب علم اور عقل ہی نہ ہوگا تو نہ ایمان پختہ ہوگا، نہ قرآن پر ایمان پختہ ہوگا، اور نہ توحید ہی سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات بھیجے رہنا۔ بہترین عبادت جو ہے وہ تحصیل علم ہے، اور سب سے بڑا کمال و شرف جو ہے وہ کمال علم ہے۔ سب سے بڑا شرف کمال علم ہے، کیونکہ اسی علم ہی کی بنیاد کے اوپر جناب آدم کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی تھی، ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی تھی، اور اس کے بعد قدرت نے اپنے جتنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے، قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے جتنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے وہ سب علم کی بنیاد پر منتخب کیا ہے۔ جتنے نمائندوں کو، صاحبان اقتدار کو منتخب نہیں کیا، صاحبان حکومت کو منتخب نہیں کیا، صاحبان دولت کو نہیں منتخب کیا، جن کو جواہرات کے خزانے ان کے بھرے ہوئے تھے ان کو منتخب نہیں کیا، بلکہ جو دولت علم سے مالا مال تھے اللہ نے ان کو نیابت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں صاف اعلان ہو رہا ہے کہ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جن کو بھی منتخب کیا ہے وہ زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ایک صلوات بھیجے اب سوال یہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک ہلکا سا ایک اشارہ جو کرنا ہے کیونکہ متعلق موضوع ہے، اشارہ یہ کرنا ہے کہ پالنے والے تو نے نمائندے بھیج دیے، تو نے رسولوں کو بھیجا، تو نے پیغمبروں کو بھیجا، تیری طرف سے نمائندے آئے۔ اب فرض کیجئے کہ دو نمائندے، ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں۔ اب ہم یہ کیسے فیصلہ کریں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، ایک بنیادی چیز پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون دعوے دار صحیح ہے اور کون دعوے دار غلط ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون تیری طرف سے ہے اور کون تیری طرف سے نہیں ہے؟ پالنے والے ہم تجھ سے تو پوچھ نہیں سکتے، براہ راست تجھ سے سوال نہیں کر سکتے کہ تو نے کس کو بھیجا ہے، بتا دے کس کا دعویٰ صحیح ہے، کیونکہ ہم بہت توجہ ہے، بہت نازک پہلو کہ اگر ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہوتے تو پھر درمیان میں کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم ہر مسئلہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتے، لیکن کیونکہ ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے ہیں اس لیے نبی درمیان میں آتا ہے، اس لیے رسول آتے ہیں، اس لیے پیغمبر آتے ہیں، اس لیے امام آتے ہیں۔ تو پالنے والے ہم کیسے سمجھیں کہ کون تیری طرف سے اور کون تیری طرف سے نہیں؟ کوئی معیار بتا دے، کوئی کسوٹی بتا دے، کوئی مہک بتا دے کہ جس پر ہم پرکھے تو کہ تیری طرف سے ہے یا نہیں۔ تو قدرت نے اعلان کیا کہ ہم نام نہیں بتاتے۔ کسی موقع پر میں نے غفران آپ کی پوری مجلس اسی موضوع پر پڑھی تھی کہ قرآن میں نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، صفات و کمالات ہے، کیونکہ ایک نام کے بہت ہوا کرتے ہیں۔ اگر نام ہوتا تو جس کا وہ نام ہوتا ہر ایک دعوے دار بن جاتا۔ میرا ذکر ہے قرآن میں، میرا تذکرہ ہے قرآن مجید میں،
لہذا اللہ نے نام نہیں بیان کیے. حالانکہ لوگ کہتے ارے اگر نام بیان ہو گئے ہوتے تو اتنے فرقے کیوں ہوتے. تو میں نے کہا کہ نام بیان ہونے کے بعد بھی اس سے زیادہ فرقے ہوتے. فرض کیجیے علی نام ہوتا اس میں تو صاحب کہتے کہ وہ ندوے کے ڈائریکٹر بھی تو علی ہے. اگر حسن نام ہوتا تو کہتے حسن بصری بھی تو حسن ہے. اگر تمام نام ہوتے تو جن کا نام ملتا جلتا تھا سب دعوے دار بن جاتے. لہذا اللہ نے قرآن میں نام نہیں رکھے ہیں، صفات رکھے ہیں، کمالات رکھے ہیں. ارے ناموں میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے مگر صفات و کمالات میں اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہم تم کو معیار بتا دیتے ہیں، بس اسی معیار پر پرکھتے جانا، انہی معیار پر پرکھتے جانا. بہت توجہ رہے، یہ نہ دیکھنا تخت حکومت پر کون بیٹھا ہے، یہ نہ دیکھنا ظاہری اقتدار کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا قرآنی معیار پر کون پورا ہوتا ہے. ایک صلوات بلند آواز. اور پہلا معیار ہے علم. یا پہلا معیار ہے علم کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ نے نمائندے منتخب کیے ہیں. تو اب یہ نہ دیکھو کہ مسند اقتدار پر کون ہے، تاج کس کے پاس ہے، تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھو مملکت علم کا تاجدار کون ہے. ایک صلوات بھیجے. تو پہلی صفت و کمال جو ہے وہ علم کو بیان کیا گیا ہے کہ علم، جس کا علم ہوگا زیادہ وہی ہمارا نمائندہ ہوگا. اور یاد رکھیں کائنات آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ دنیا میں اقتدار رہا، پتہ نہیں کون کون تخت حکومت پر بیٹھے رہے، مگر کہ صرف اہل بیت ہی ہیں کہ جو مملکت علم کے تاجدار نظر آ رہے ہیں. دوسرے ان سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ کبھی انہی نے کسی سے کوئی سوال کیا ہو. ایک صلوات بھیجے. کہیں تاریخ میں دکھا دو مذہب اپنا بدل دیں گے، اپنا مسلک بدل لیں گے. اگر کہیں یہ دکھا دو کہ ہمارے اماموں نے کبھی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا ہو، کبھی کسی سے کوئی بات پوچھ لی ہو. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک خاتون پہنچی اور اس نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے جو مجھے بتا دیجئے. کہا کہ بھائی صبح آنا، کل آنا، تم کل بتائیں. اس کے بعد رات کے اندھیرے میں چھٹے امام احمد جعفر صادق خدمت میں آیا. کیا اس مسئلے کے جواب بتا دیجئے. مولا نے مسئلے کا جواب بتایا. اتفاق سے مومن طاق ایک شاگرد تھے مولا کے، وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو مومن طاق نے دیکھ لیا کہ یہ سوال کر رہے ہیں مولا سے، اور مولا نے جواب دیا ہے. اور اس کے بعد صبح کو جو عورت آئی تو پورا مجمع شاگردوں کا جمع تھا. کہا سنو جواب میرا سنو. پورے مجمع کو خطاب کر کے سنو میرا جواب سنو. جو اس عورت نے سوال کیا تھا میں اس وقت اس کا جواب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد مولا نے جو کہا تھا پورا سب دہرا دیا. اتفاق سے مومن طاق وہاں موجود تھے. وہ کھنکھارے رہا تھا، انہیں نے کھنکھارا ذرا تھا. اب جو انہوں نے کھنکارا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بھی موجود تھے. تو وہیں سے ممبر سے پکار کر کہا اما جینے دو گے یا نہیں. ایک صلوات بھیجے. بس جملہ سخت ضرور ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جو دوسروں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے دروازوں کے علم کے بھکاری نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے. ایک صلوات بلند آواز. اس کے بعد یہ ہے علم کی منزل اسلام میں کہ جتنے بھی آئے وہ کائنات کے سب سے بڑے عالم. اسی لیے
جب ہمارا امام پردے غیب میں جانے لگا، جب پردے غیب میں تشریف لے جانے لگے، تو اس کے بعد اب انہیں نائب بنایا تو نہ امیروں کو نائب بنایا، نہ سرداروں کو نائب بنایا، نہ بادشاہوں کو نائب بنایا، نہ صاحبان اقتدار کو نائب بنایا، نہ حاکموں کو نائب بنایا، بلکہ فقیہوں کو اپنا نائب بنایا، علماء کو اپنا نائب بنایا۔ ایک صلوات بھیجے علماء ان کا علم لیتے ہیں اور ہم جاہلوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا علم لیتے ہیں اور ہم جاہلوں تک پہنچاتے ہیں۔ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، اگر بہت توجہ رہے مثال کے اوپر، سورج نکلا ہوا ہے اور درمیان میں ایک دیوار ہے، تو دیوار کی وجہ سے زمین پر سایہ پڑ رہا ہے اور وہاں پر اندھیرا ہے، سورج جو ہے پیچھے ہے اور دیوار جو ہے اس کے پاس اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورج کی روشنی آ رہی ہے تو دیوار کا سایہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سائے میں روشنی کیسے پہنچے؟ کیونکہ درمیان میں تو دیوار ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، یہ جہاں پر دیوار کی وجہ سے اندھیرا ہے، سورج چمک رہا ہے، سورج روشن ہے، یہ دیوار کی وجہ سے جو اندھیرا قائم ہو گیا ہے، ہم اس اندھیرے میں بیٹھے ہیں۔ توجہ رہے، دیوار کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں، ہم تک روشنی کیسے پہنچے؟ تو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک آئینہ لے لیجئے، آپ ایک شیشہ اگر آپ لے لیجئے، آپ اس کو اس طرح سے رخ کیجئے کہ اس کا رخ جو ہے سورج کی طرف بھی ہو، اور اس کو ہلکا سے اس طرح سے کر دیجئے کہ اس کا رخ جو ہے وہ سائے کی طرف بھی ہو، اندھیری کی طرف بھی ہو، تو سورج سے کرنیں پڑیں گی آئینے کے اوپر، اور آئینے سے ریفلیکٹ ہو کر اس اندھیرے کو روشن کریں گی۔ ارے توجہ رہے، اس شیشے سے ریفلیکٹ ہوں گی اور پھر تو اندھیرے پہ روشنی پھیلے گی۔ تو ہمارے علماء کا یہی کام ہے کہ ہم غیبت کی دیوار کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ائمہ معصومین سے علم لیتے ہیں، ان کے ذریعے سے ریفلیکٹ ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔ اور اس کے بعد اعلان فرمایا کہ دیکھو ہم میں جو فقیہ، ان کی کن کی تقلید کرو گے؟ ہم میں جو فقیہ ہیں مگر خالی فقیہ نہیں، خالی عالم نہیں۔ امام نے نہیں فرمایا کہ تمہیں سب سے بڑا عالم ہو اس کی تقلید کرنا، سب سے بڑا فقیہ ہو اس کی تقلید کرنا نہیں، سب سے بڑا فقیہ بھی ہو، عالم بھی ہو، اس کے ساتھ قید لگا دی، اس کے بعد شرطیں لگا دی، صائنن لنفسہ، اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے نفس پر اسے قابو ہو، اپنے نفس کا محافظ ہو، صائنن لنفسہ۔ اس کے بعد حافظن لدینہ، صائنن لنفسہ پہلے ہے، حافظن لدینہ بعد میں ہے۔ اگر اپنے نفس کا محافظ نہیں ہے تو دین کا محافظ بھی نہیں بن سکتا۔ اگر اپنے نفس کا غلام ہو گیا تو پھر دین کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ دین کا سرمایہ لٹائے گا، دین کی حفاظت نہیں کرے گا۔ صائنن لنفسہ مخالفا لہوا، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کا مطیع ہو، اپنے مولا کا فرما بردار ہو۔ اور عجیب بلاغت عصمت ہے، عجیب بلاغت عصمت ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو اللہ کا مطیع ہو، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو رسول کا اطاعت گزار ہو، یہ بھی فرما سکتے تھے جو امام کا اطاعت گزار ہو۔ بہت توجہ رہے، اگر اللہ کا اطاعت گزار کہتے تو رسول و امام شامل نہ ہوتے۔ ارے توجہ رہے، اگر اللہ کا اطاعت گزار کہتے تو رسول اور امام شامل نہ ہوتے، اگر رسول کا اطاعت گزار کہتے تو اللہ اور امام شامل نہ ہوتے، اور اگر امام کا اطاعت گزار کہتے تو رسول اور اللہ شامل نہ ہوتے۔ ارے توجہ رہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو اللہ کا مطیع ہو، یہ بھی کہہ سکتے فرما سکتے تھے امام کہ جو رسول کا مطیع ہو،
یہ بھی کہہ سکتے تھے جو امام کا مطیع ہو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو مولا کا مطیع ہو، جو مولا کا مطیع ہو۔ یہ مولا کا لفظ وہ ہے کہ جو اللہ پر بھی صادق آتا ہے، رسول اللہ پر بھی صادق آتا ہے، اور امام پر بھی صادق آتا ہے۔ نہ یقین آ رہا ہو تو اعلان غدیر دیکھ لیجئے، جس پہ رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ انا اللہ مولایا، اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ علم میں بھی آگے ہو، اسی کے ساتھ ساتھ کردار میں بھی بلند ہو، تب کہیں جا کے وہ نائب امام کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجے لہذا ضروری ہے کہ علم اسی کی اطاعت ہو سکتی ہے جو علم اور کردار دونوں میں بلند ہو۔ علم میں بھی اس کا استحکام ہو، کردار میں مستحکم ہو۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت سے شش ماہ مجتہدین بھی بن جاتے ہیں۔ معلومات گئے 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد واپس آ گئے، اور اس کے بعد ایک صاحب کو دیکھا کہ صاحب امامہ باندھے میں 6 مہینے کے وہاں کے پڑھے ہوئے، بلکہ پڑھے بھی نہیں بلکہ ٹہلے ہوئے وہاں کے، ٹہل ٹہلا کے اور وہ آئے اور یہاں امامہ بعد میں کہے بھائی آپ نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں وہاں، آپ نے امامہ کیسے مانا؟ کہ میں نے استخارہ دیکھا تو بہتر آیا۔ ایک صلوات پہ دے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ امامہ کیسے پہن لیا؟ وہاں تو جب ایک سطح تک جاتا پہنچتا ہے جو لمع کہلاتی ہے، کہ جب لمع پڑھنا شروع کرتا ہے تب اس کو حق ہوتا ہے کہ امامہ پہنے، اس سے پہلے ایران میں کسی کو امامہ پہننے کا حق نہیں۔ تو آپ نے تو ابھی ابتدائی کتابیں بھی ختم نہیں کی، ابھی آپ نے تو وہاں کے لحاظ سے پانا جانا بھی ختم نہیں کیا، آپ نے ابھی وہاں کے لحاظ سے آپ نے بغدادی قاعدہ بھی ختم نہیں کیا، آپ نے امامہ کیسے پہن لیا؟ ارے صاحب بیوی کا بہت اصرار تھا، ایک سلوات بھیجے کہ آپ امامہ پہن لیجئے۔ اور نہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا ورنہ غیبت ہو جائے گی، بہت سے ایسے ہیں کہ بمبئی پلٹ ہے، خالی صرف بمبئی تک گئے، عراق کی شکل بھی نہیں دیکھی، ایران کی شکل بھی نہیں دیکھی، صرف بمبئی تک گئے، 1-2 مہینے رہے، واپس آئے، امامہ پہن لیا۔ آج بڑے بڑے اداروں کے صدر بنے ہوئے ہیں وہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ وہ بمبئی پلٹ ہے، نہ ایران پلٹ ہے، نہ نجف پلٹ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات محمد۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں سامنے رہنا چاہیے پبلک کے بھی، کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاں واقعی کون وہاں سے پڑھ کے آیا، کون پڑھ کے نہیں آیا ہے۔ اور بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جو خاموشی سے زندگی گزاری علم کی خدمت کی، جس میں ایک نام اس میں شامل ہے، وہ مولانا سید دائم مہدی صاحب قبلہ اعلی المقامہ کا، جو خاندان اجتہاد کے ایک عظیم فرزند اور سلطان العلماء جناب مولانا قائم علی صاحب کے وہ فرزند، اور ان کے جانشین اور حقیقی جانشین وہی تھے مولانا دائم مہدی صاحب قبلہ۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ جو 3 شخصیتیں جن کے سارے صاحب کو ملی سے، اس میں مولانا دائم مہدی صاحب قبلہ بھی شامل ہیں، جو واقعی عربی کے بھی ماہر، فارسی کے بھی ماہر، اس طرح انگلش کے بھی ماہر، تمام زبانوں کے ماہر تھے، لیکن بالکل خاموش خدمت کی، اور کبھی بھی اپنا نام انہوں نے بڑھنا گوارا نہیں کیا، اور واقعی حقیقی معنوں میں جیسا کہ ایک عالم دین کو ہونا چاہیے ویسی انہیں زندگی بسر کی۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ دوسرے بزرگ عالم دین کہ جن کے سارے سوال کی مجلس ہے، وہ جناب مولانا ابن حیدر صاحب۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ
دوسرے چھینتے رہے. کبھی کوئی لقب بنی امیہ لے گئے تو کوئی لقب بنی عباس لے گئے. ایک چیز اور اس زمانے میں چھینی گئی اور وہ یہ تھی کہ کچھ صاحب ایسے ہیں کہ جنہوں نے مثلا 55 سال تک جو ہے وہ اشرا پڑھا لگاتار, لہذا ان کا نام بہت آیا کہ صاحب وہ 55 سال تک لگاتار اشرا انہوں نے پڑھا, لگاتار اشرا پڑھا. لیکن آپ یاد رکھیے کہ 55 سال تک کسی نے بھی پڑھا ہو, لیکن صرف اور صرف مولانا ابن حیدر صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جس نے آگرہ میں لوہا منڈی میں 60 سال تک مسلسل اشرا پڑھا ہے. لہذا وہ دعوے داری غلط ہے کہ جو کہا گیا کہ صاحب سب سے زیادہ اشرے پڑھے گئے, وہ دعوے داری بالکل جھوٹی ہے, بالکل غلط ہے. ابن حیدر صاحب نے سب سے زیادہ اشرے لگاتار پڑھے, مولانا ابن حیدر صاحب نے لگاتار سب سے زیادہ اشرے پڑھے ہیں. ان سے زیادہ لگاتار کسی نے اشرے نہیں پڑھے. جناب مولانا ابن حسن صاحب نونہروی نے بھی پڑھے ہیں اشرے. جب میں نے معلوم کیا, معلوم ہوا کہ ایک سال شاید ناغہ ان کا ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بیچ میں ایک سلسلہ ان کا ٹوٹ گیا تھا. مگر ابن حیدر صاحب کا ایک سال بھی ناغہ نہیں ہوا تھا. تو 60 سال تک لگاتار جس نے ایک مقام پر اشرا پڑھا ہو, یہ ورلڈ ریکارڈ اگر ہے تو مولانا ابن حیدر صاحب کا ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا. کیا ان کی زبان تھی, اور ایسا تھا کہ گل و بلبل جو ہے وہ چہک رہے ہیں. گل و بلبل کی گفتگو جو تھی ان کی ایسی ہوتی تھی, بالکل لگتا ہے کہ پورا باغ لگ گیا. اتنے خوبصورت الفاظ, اتنے خوبصورت جملے, واقعی اب جو ہے کان ترس رہے ہیں ان جملوں کے لیے جو مولانا ابن حیدر صاحب بیان فرمایا کرتے تھے. تو اب وہ فن ذاکری ختم ہو گیا, وہ آخری فرد تھے اس فن ذاکری. اتنے حسین و خوبصورت اردو جو ان کی زبان سے سن لی, وہ اب کسی کی زبان سے نہیں نظر آ رہی. صلوات بھیجے بر محمد. تیسری شخصیت کہ جس کے سر ثواب کی مجلس ہے وہ ام محترم مولانا ڈاکٹر کلب ساجد صاحب اللہ علیہ. یہ ظاہر ہے کہ محتاج تعارف وہ بھی شخصیت نہیں ہے کہ انہیں کس طرح سے خدمتیں کی ہیں, دین کی, قوم کی خدمتیں, وہ بھی بالکل بغیر کسی نام تھے کہ ان کا نام ہو. میں نے کہا کہ خلوص جو ہے اصل چیز ہوتی ہے. میں نے کسی جگہ مثال دی تھی, معلوم ہے کہاں اتنی ماشاءاللہ مجلس سے میں اس سلسلے میں پڑھ چکا ہوں کہ اب وہ مجھے یاد بھی نہیں کہ کہاں کیا پڑھا تھا, لیکن میں نے کہا تھا کہ اصل چیز کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جس میں خلوص ہوتا ہے. بڑے سے بڑا کام کرتے مگر خلوص نہیں ہے تو پھر اس ٹکے کی اس کام کی قیمت نہیں ہوتی ہے. خلوص سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے میں نے مثال پیش کی تھی کہ ایک عراق کے عالم دین تھے, انہوں نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی, بہت عالمانہ کتاب لکھی. ان کا ایک شاگرد تھا, جب وہ کتاب مکمل ہوئی تو اس نے مسودہ چرا لیا اور چرا کر اپنے نام سے چھاپ دیا. یہ عراق کے بہت بڑے کوئی عالم تھے, ان کے زمانے کا تذکرہ ہے, اور اپنے نام سے چھاپ دیا. اچھا ان کو 2 جلدیں لکھنا تھی اس کی, وہ پہلی جلد لکھی تھی انہوں نے, اور ان تک بھی وہ کتاب پہنچ گئی. دیکھا کہ ان کے شاگرد کا نام چھپا ہوا ہے مصنف کے طور پر. کچھ نہیں, ایک لفظ نہیں کہا, ایک لفظ نہیں کہا. دوسری جلد لکھی انہوں نے اسی معیار کی, اور خاموشی سے اس شاگرد کو بلایا کہ یہ مسودہ لے جا اور یہ بھی اپنے نام سے ہی تو چھاپ دے, کیونکہ میرا مقصد علم کا پہنچنا ہے, نام کا پہنچنا ہے. ایک صلوات بھیجو مولانا. نام میرا پہنچے یا نہ پہنچے, لیکن علم پہنچ جائے, علم پہنچ جائے. تمہارا پھر بہرحال وہ شرمندہ ہوا, پھر سے کہا ہاں یہ پھر سے غلطی ہو گئی. اسی طرح سے میں گواہ ہوں کہ آپ نے یونٹی ڈگری کالج جو ہے وہ ہمارے جو یہاں یونٹی یہ انٹر تک ہے, وہ یونٹی ڈگری کالج جو ہے وہ بھی ام محترم ہی کا قائم کیا ہوا.
جو یونٹی ڈگری کالج سرفراز گنج میں آ گئے ادھر، وہ یونٹی ڈگری کالج وہ بھی ہمیں اور لیکن جن لوگوں کو انہوں نے محتمم وہاں کا انتظام کرنے والے جیسے شیعہ کالج کے نوکر شیعہ کالج پر قابض ہو گئے، اسی طرح سے وہاں کے نوکر بھی وہاں قابض ہوئے. اور اس کے بعد میں محترم سے کہا میں نے کہ بھئی آپ کی محنت، آپ کا پیسہ، سب کچھ. اس کے بعد وہ اپنا نام لکھ رہے ہیں وہاں کے اوپر، تو ان کا جواب سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہاں تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو میں نے کہا ہاں تعلیم تو ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. کہا بس میرے لیے یہی کافی ہے. ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بھیجے بولے نا. تو جب تک خلوص نہ ہو اس وقت تک خلوص. اس کے بعد آپ نے دیکھیے کہ علم، پہلی صفت علم ہے. علم بنیاد ہے، علم ہی کی بنیاد کے اوپر رہبری ملی اللہ کی طرف سے. لیکن جب قافلہ انسانی اور بڑھ گیا تو ایک صفت کا اور ایک کمال کا اور اضافہ کیا گیا. جس پر جناب طالوت کا انتخاب ہوا ہے تو امت والوں نے اپنے مزاج کے لحاظ سے اعتراض کیا کہ صاحب اب طالوت کو اللہ نے منتخب کر لیا، اس کے پاس تو نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے، نہ دولت ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو قدرت نے اعلان فرمایا کہ طالوت کو اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت جو ہے تم سب میں علم میں بھی سب سے برتر ہے اور جسمانی طاقت اور شجاعت اور بہادری میں بھی سب سے برتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دو صفتیں اللہ کی طرف سے چلی ہیں، دو کمال چلے ہیں اللہ کی طرف سے. ایک کمال کمال علم ہے، دوسرا کمال کمال شجاعت ہے. تو جو علم میں سب سے افضل ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کو بہادری میں بھی سب سے افضل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہو. ایک سلوات بھیجے بہادری و شجاعت میں بھی اس کو افضل ہونا چاہیے، بہادری و شجاعت میں اس کو برتر ہونا چاہیے. جنگ صفین ہو رہی ہے، مولا کا لشکر کم تھا اور امیر شام کا لشکر زیادہ تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ مولا کے لشکر میں 90,000 تھے اور اس کے لشکر میں 1,20,000. اور روایتیں الگ الگ ہے لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ مولا کے لشکر میں 90,000 تھے، اس کے لشکر میں 1,20,000 تھے. اس کا مطلب لشکر 30,000 زیادہ تھا اس کا، اور بھرپور جنگ ہو رہی تھی. مالک اشتر نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ جنگ جب اپنے پورے شباب پر ہو اس وقت ہم آپ کو کہاں پر ڈھونڈیں گے، کہاں پر آپ ملیں گے، ہم آپ کو کہاں پر پائیں گے؟ کہا جیسی ہی جنگ کیسی ہی جنگ کیوں نہیں ہو رہی ہو، جہاں پر چھوڑ کر جاؤ گے وہیں پر پاؤ. ایک سلوات بھیجو پورا عرب بھی مل کر مجھ پر حملہ کر دے، پورا عرب بھی مل کر مجھ پر حملہ کر دے تو مجھے ایک قدم پیچھے ہٹا نہیں سکتا ہے. ایک سلوات بھیجو. شجاعت اور بہادری، علم کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری. محترم ڈاکٹر مولانا کلب ساجد صاحب اللہ میں جہاں علم تھا وہیں شجاعت اور بہادری بھی تھی. اور مجھے یاد ہے بہت بچپنا تھا میرا جب سن 69 میں جب 69 میں یہاں پر فساد ہوا ہے تو جیسے ان کو خبر ہوئی ہے کہ وہاں فساد ہوا ہے تو یوں ہی کرتا پہنے ہوئے آپ یوں ہی آپ کے گھر سے نکل آئے تھے وہاں کے اوپر. اور اس کے بعد دیکھا انہوں نے بزادے کے سامنے کچھ لڑکوں کو پولیس مار رہی ہے تو ان لڑکوں کو اس طرح سے چھا گئے تھے کہ ساری لاٹھیاں اپنے جسم پر کھائی تھیں، ان کو ایک لاٹھی لگنے نہیں دی تھی. اور ہم کو یاد ہے آج بھی وہ تصویر بھی موجود ہے کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو پورا جسم لاٹھیوں سے سرخ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد اسی عالم میں پھر وہ قلعہ حسین کے پل بھی گئے تھے اور وہاں ایک مسجد میں، یہاں تو شیعوں کو بچایا تھا، وہاں ایک مسجد میں ایک سنی مولانا کوئی تھا، مؤذن تھا، اس کو کچھ لوگ مار رہے تھے تو پھر اس کو بچایا تھا جا کے، اس کو بچایا تھا جا کے. اس کا مطلب ہے کہ بہادری اور شجاعت میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آتا. اسی طرح سے میں نے واقعہ بیان کیا تھا
وہ پاکستان کا واقعہ ہے کہ کسی جیسے یہاں پر میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں اور خدا نہ خدا قاطعی جو سامنے لیکٹر ہے بیچ درمیان میں دو حصے میں ہو جائے تو بتائیے مجمع کہاں جائے گا؟ وہاں قبہ تھا، قبہ جو تھا ایک دم سے شکستہ ہو گیا، اس میں بہت بڑی درار پڑ گئی. وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، پورا مجمع سامنے سے اٹھ کر چلا گیا، وہ اکیلے ممبر پر بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہیں بگڑے نہیں بلکہ مسکرا کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ احد کا میدان پھر سامنے آ گیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں پر بیٹھ سکے اس ممبر کے اوپر کہ جب یقین ہو کہ بس یہ چھت گرنے والی، لیکن اس عالم میں بیٹھے رہے. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ان کی کتاب میں بھی تحریر ہے اور اس میں آپ نے مجلس جو ہے اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ اس زمانے میں بابری مسجد کا بہت سخت واقعہ چلا تھا. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی تھی بلکہ مختلف مظاہرے ہو رہے تھے کہ اس کو وہاں پہ ہونا ملنا چاہیے، وہاں پر مندر بننا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. تو ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا اور جس میں اٹل بہاری واجپئی اور بہت سے بڑے بڑے ہندو لیڈر تھے اس میں تقریر کرنے والے تھے. ایک مسلمان جو جن کا کچھ بی جے پی سے بھی تعلق تھا وہ ہمارے چچا کو لے کے گئے کہ آپ بھی چلیے وہاں تقریر کیجیے، یہ تو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا موقف کیا ہے، آپ وہاں پر تقریر کیجیے جا کے. تو وہ خود بیان کرتے. اب جو وہاں میں پہنچا تو سب پورا مجمع جو تھا بھرا پڑا تھا اس سے اہل ہنود حضرات سے، اور اس میں اٹل بہاری واجپئی تقریر کر رہے تھے اور قیامت تک کا جوش تھا. ایسا لگتا تھا کہ وہ پورے ہندوستان کو تہس نہس میں مجمع کر دے گا. اور ایسا جوش تھا ان لوگوں میں اور اتنا غصہ اور قہر تھا کہنے لگے اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا جو لے کر آئے تھے وہ بھاگ چکے تھے. اب اکیلے مسلمان تھے پورے مجمع میں، جو لے کر آئے تھے وہ فرار کر چکے تھے ڈر کے مارے کہ اس مجمع میں کون بولے گئے تھے. تو ایسا مجمع تھا اس میں بولنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی. مگر وہ خود کہتے کہ اب جو انہوں نے بولنا شروع کیا تو پن ڈراپ سائلنس ہوا. اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ لوگ ان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. ایک سلوات بھیج رہا. تو اگر وہاں پر قدم پیچھے ہٹ جاتے اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ نہ ہوتا تو پھر مسلمانوں کا موقف جو ہے وہ ہندو بھائیوں کو واضح نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ شجاعت و بہادری بھی ضرورت ہے. سلوات بھیجے بس بس دو تین جملے اور. یہ بیراج المومنین کی طرف سے بھی ہے اور شاہان اوس سوسائٹی کی طرف سے بھی ہے کہ جو شاہان اوس سے ان کا تعلق ہے. تو ہمیشہ خاندان اجتہاد کے تعلقات جو ہیں وہ جو شیعہ بادشاہ تھے ان کے ہمیشہ تعلقات سے بہت اچھے رہے اور ہمیشہ ان شیعہ بادشاہوں نے عزت کی خاندان اتحاد کے علماء کی. یہاں تک کہ تاج اس وقت تک کوئی بادشاہ نہیں پہنتا تھا کہ جب تک خاندان اتحاد کا کوئی عالم تاج نہ پہنا ہے. اس وقت تخت حکومت پر وہ بیٹھتا نہیں تھا. ایک سلوات بھیجے. مگر کبھی کبھی شاہی مزاج بگڑ بھی جاتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. تو کبھی کبھی شاہی مزاج بگڑ بھی جاتا تھا. تو ایک مرتبہ جناب آیت اللہ غفرامہ جو تھے وہ تقریر کرنے والے تھے تو وہاں کے جو وزیر تھے اس کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا، کان میں آ کر کہا، ایک چیز کے لیے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیے گا کیونکہ بادشاہ صاحب اس کے بڑے شوقین ہیں. تو اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ خطبہ کسی اور موضوع پر دینے والے تھے وہ، لیکن اب جو منع کیا گیا تو سارا خطبہ اسی پر ہوا اور بعد میں بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے خود اپنی اصلاح کر لی ان کی تقریر کے بعد. ایک سلوات بھیجو.
نصیر الدین شاہ بہت غصے ور تھے بادشاہ نصیر الدین، جن کی کربلا ہے وہاں پر بادشاہ نصیر الدین، اور بہت زیادہ غصے ور تھے۔ ایک مرتبہ کچھ شرعی مسئلے کے سلسلے میں سلطان العلماء سے کچھ ان کا کچھ وہ ہو گیا، سلطان جو وہ فتویٰ دلوانا چاہتے تھے وہ سلطان العلماء نے فتویٰ نہیں دیا، کہا کہ یہ کام آپ کا شریعت کے خلاف ہے، یہ کام آپ کے شریعت کے خلاف ہے، لہذا میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا، آپ کی حمایت میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ تو بادشاہ ہے، اپنے سردار لشکر کو حکم دیا کہ توپ سے ان کا گھر اڑا دیا جائے، سلطان العلماء کا گھر توپ سے اڑا دیا جائے۔ رات میں واقع ہوا، صبح کو کہا صبح سویرے توپ سے ان کا گھر اڑا دو، انہوں نے میری حکم عدولی کی ہے، اور جو میں فتویٰ چاہتا تھا وہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، ان کا گھر توپ سے اڑا دیا جائے۔ اب جو صبح کو اس نے منظر دیکھا بادشاہ نے، تو ایک توپ سلطان العلماء کے گھر کے رخ کی طرف تھی اور ایک بادشاہ کے محل کی طرف تھی۔ تاریخ میں موجود ہے، ایک بادشاہ کے محل کی طرف رخ تھا ایک توپ کا، اور ایک توپ کا رخ تھا سلطان العلماء کی طرف۔ بادشاہ نے گھبرا کر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جب دین کے بادشاہ کا پر حملہ ہو رہا ہے تو دنیا کا بادشاہ کیوں باقی رہے؟ ایک سلوات مجھے اس وقت نصیر الدین نے اپنا حکم واپس لیا، گھبرا کر کے بھئی میرا بھی محل نہ اڑ جائے ساتھ ساتھ ان کے۔ ایک سلوات بھیجے بنا، بس بات مکمل ہو گئی۔ لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھا کیجیے ہمیشہ، یہ ہمارے قوم کی کمزوری ہے، وہ کمزوری یہ ہے کہ نماز جماعت کے سلسلے میں تو ہم بہت محتاط رہتے ہیں۔ کہیں بھی اگر نماز جماعت ہو رہی ہو تو جھانک کر دیکھیں کہ کون پڑھا رہا ہے، ارے کون پڑھا رہا ہے، کون صاحب کہ فلاں صاحب کا ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، یہ آدمی کوئی ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں الگ پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھوں گا ان کے پیچھے۔ تو نماز کے سلسلے میں اتنی احتیاط، اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے پیچھے ان کے تو نہ دین بدلتا، نہ عقیدہ بدلتا، نہ مسلک بدلتا، کچھ بھی نہ بدلتا۔ تو نماز کے سلسلے میں اتنی احتیاط، مگر مجلس کے سلسلے میں بالکل بے احتیاطی، جس کا دل چاہتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں اٹائیں چھٹائیں اڑانے لگتا ہے، اردو بھی صحیح نہیں ہے، اس کے بعد تقریر ہو رہی ہے ان کی، اردو بھی ان کی صحیح نہیں ہے، تخت کو تخت بولنا ہے اور درخت کو درخت بولنا ہے، اس کے بعد بھی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، واہ 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 کیا عمدہ تقریر ہے ان کی، کیا اچھی تقریر ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جتنی احتیاط ہم نماز کے سلسلے میں کرتے ہیں اس سے زیادہ احتیاط ممبر کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت جتنی احتیاط نماز کے سلسلے میں اس سے کہیں زیادہ احتیاط ممبر کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 رکعت نماز اگر ہم کسی کے پیچھے پڑھ لیں گے تو نہ ہمارا پڑھنے والے کا نماز کا عقیدہ بدلے گا، نہ نماز پڑھنے والوں کا مسلک بدلے گا، نہ مذہب بدلے گا، کچھ نہیں۔ لیکن اگر کسی جاہل مقرر نے 1 گھنٹہ کچھ جاہلانہ تقریر کر دی تو 500 لوگوں کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ 500 لوگوں کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، 1000 لوگوں کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے۔ تو جہاں عقیدہ نہیں بگڑ رہا ہے وہاں اتنی احتیاط، اور جہاں عقیدہ بگڑنے کا پورا امکان وہاں اتنی بے احتیاطی۔ بس جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ممبر پر خطیبوں کو وہی چھوٹ دے دی ہے جو عام مسلمانوں نے اپنے اماموں کو دے دی ہے کہ کل بر و فاجرین۔ ارے کیسے ہی فاسق و فاجر ہو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پڑھانے کے لیے، یہ پیچھے پڑھنے لگتے ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے کہ ایسوں کا امام کیوں بنا، اور یہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے کہ ہم نے ایسے کو امام کیوں بنا دیا۔ ایک سلوات بھیجو ایک سلوات بلند آواز پر محمد۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے اس سلسلے میں، اور اسی میں بہت احتیاطی ہوتی ہے۔ چاہے میر انیس کا مرثیہ
پڑھ لیجئے، لیکن ایسے ذاکر کو نہیں بٹھانا چاہیے کہ جو عقیدے کو، جو علم کے خلاف بول رہا ہو، جو اہل بیت کے جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف بول رہا ہو، جو مذہب کے خلاف بول رہا ہو، جو قرآن کے خلاف بول رہا ہو، ایک صلوات بھیجے میرے یہی مشن تھا ہمارے ان علماء کا کہ جن کے سارے سوال کی مجلس ہے۔ میں نے کہا کہ علم اور علم بنیاد ہے، اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین کے ساتھ آپ کو جاہل نظر نہیں آئے گے، بلکہ ایسے ایسے نظر آئیں گے کہ وہ خود کائنات میں برتر تھے، علم میں عظیم تھے، علم میں، چاہے وہ مولا علی ہوں، چاہے وہ امام حسن ہوں، چاہے کربلا کے میدان میں امام حسین، علماء تھے، کربلا میں علماء تھے، حافظان قرآن تھے، راویان حدیث تھے۔ جناب مسلم بن اوسجا بہت بڑا مرتبہ تھا راویان حدیث میں ان کا، علماء نے تحریر فرمایا کہ ان کا مرتبہ راویان حدیث بہت بڑا تھا۔ جناب بریر حمدانی علماء نے تحریر فرمایا کہ سید القراء ان کا لقب تھا، قاریان قرآن کے سردار۔ جناب بریر حمدانی کا لقب تھا سید القراء، قاریان قرآن کا سردار۔ بلکہ امام کے ساتھ جو غلام تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، اور فقیہان وقت ساتھ تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مسائل پیش کی، یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام کا قلم کسی کو فقیہ لکھ دے تو اس کے علم کا کیا درجہ ہوگا، اس کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا۔ جناب زینب آتی ہیں مولا کے پاس کہ بھیا کتنے لشکر آ چکے ہیں، کبھی شبر کا دستہ آ رہا ہے، تو کبھی سنان کا دستہ آ رہا ہے، تو کبھی حجاج کا دستہ آ رہا ہے، لشکر یزید کا لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، لاکھوں جمع ہو گئے۔ اے بھیا کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ ارے آپ بھی تو کسی کو مدد کے لیے بلائیے، کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ تو اپنی بہن کی فرمائش پر خط لکھتے ہیں جناب حبیب بن مظاہر کو، اِلَى رَجُلٍ فَقِيهٍ حبیب بن مظاہر۔ جس کو رجل فقیہ قلم عصمت لکھ رہا ہو، تصور کیجئے کہ اس کے فقہ کا، اس کے علم کی کیا بلندی ہوگی۔ کوفے کا عالم یہ ہے کہ نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے، نہ کوئی کوفے کے اندر آ سکتا ہے۔ جناب حبیب جو ہے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، بڑی مشکل سے چھپتا چھپاتا امام حسین کا قاصد جو ہے وہ جناب حبیب کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حبیب پوچھتے کون ہے، کون ہے؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ روایت کہتی ہے جناب حبیب ننگے پیر دوڑتے تھے، دروازے پر پہنچتے ہیں، خط لیتے ہیں، خط سر پر رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ اب جو تحریر پڑھی تو عجیب حسرتناک جملے، اے حبیب میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا، اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ حبیب سر جھکائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، بیوی مومنہ ہے، زوجہ مومنہ ہے، پوچھا کس کا خط ہے؟ کہ فرزند فاطمہ زہرا، آقا حسین کا خط ہے۔ کہ کیا لکھا ہے؟ کہ کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہ حبیب کب جا رہے ہو تم، کس وقت نکل رہے ہو؟ اب حبیب نے اپنے دل کی بات پوشیدہ رکھی، کیونکہ عالم یہ تھا کہ شوہر زوجہ سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ دل کی بات پوشیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جاؤ کہ نہ جاؤ۔ یہ سننا تھا مومنہ غیظ میں آئی، ارے اپنی چادر پھینکی حبیب کے اوپر، اے حبیب تم چادر اوڑھ کر گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں کربلا میں اپنے آقا کی مدد کے لیے۔ حبیب کہتے ہیں اے مومنہ بھلا ممکن ہے کہ میرا آقا مجھے یاد کرے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کوفے کی سرحد پر میرا ایک باغ ہے، وہاں گھوڑا لے کر میرا انتظار کرتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ
ہر طرف پہرے تھے، ہر طرف فوجیں تھیں، بڑی مشکل سے جناب حبیب پہنچے وہاں پر، لیکن تاخیر ہو گئی پہنچنے میں، کچھ دیر لگ گئی پہنچنے میں۔ اب جو غلام نے دیکھا تو دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ غلام تڑپ گیا، ارے آقا حسین پر کون سے ظلم ہو رہے ہیں کہ جانور تک آنسو بہا رہے ہیں۔ اے فرت وفادار، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا اور فرزند فاطمہ زہرا کی مدد کروں گا۔ حبیب سوار ہوتے ہیں، رخ کیا کربلا کا، یہاں امام حسین انتظار کر رہے ہیں، میرا حبیب آنے والا ہے، میرا دوست آنے والا ہے۔ کرسی پہ تشریف فرما ہے، پہلی میں جناب عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں۔ یہ کہا کوفے کی طرف سے گرد اڑی، امام فرماتے ہیں اے عباس دیکھو میرا بچپنے کا دوست آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، یہ عباس بڑھ کر استقبال کرو۔ یہ کہتے ہیں اکبر تم بھی آگے بڑھو تو بڑھ کر استقبال کرو، یہ قاسم تم بھی بڑھ کر استقبال کرو۔ جناب حبیب آتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیمے میں پہنچتی ہے، خیمے میں پہنچی، جناب زینب گھبرا گئیں، جناب فضہ سے کہے فضہ جا کر یہ دیکھیے کہ کون آیا ہے، کیونکہ اس لیے شہزادی گھبرائیں کہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی اور جب بھی دریافت کرواتی تھی، کبھی شمر کا نام لیا جاتا تھا، کبھی حجاج کا، کبھی سنان کا۔ اے فضہ دیکھیے کون آیا ہے۔ جناب فضہ در خیمہ پر جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے شہزادی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب مدد کرنے آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ شہزادی کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی مدد کے لیے آیا ہے، کوئی مدد کے لیے آیا ہے۔ اے فضہ جائیے اور حبیب کو میرا سلام کہیے گا، اور حبیب سے کہیے گا کہ حسین کی بہن زینب، علی کی بیٹی زینب آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے اور آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی در خیمہ پر فضہ پہنچی کہا اے حبیب شہزادی نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارا شکریہ ادا کیا، کیسے سخت وقت میں تم مدد کے لیے آئے ہو یہ سننا تھا۔ روایت کہتی ہے حبیب کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کی۔ ارے شہزادیوں پر وہ وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کا شکریہ ادا کر لیں۔ اے حبیب تمہاری نگاہوں میں اتنی عظمت ہے، ارے اس وقت اے حبیب تم ہوتے جب شہزادی کے سر سے چادر چھن رہی تھی۔ ارے خولی ملعون کہتا ہے کہ مجھے کچھ تاخیر ہو گئی کیونکہ سروں کو نیزوں پر چڑھانا تھا، لہٰذا مجھے کچھ تاخیر ہوئی۔ جب میں پہنچا تو خیموں میں آگ لگ چکی تھی، بیویاں لوٹی جا چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا خالی ہاتھ گھر جاؤں گا، میری بیوی کیا کہے گی، میرے بچے کیا کہیں گے کہ کچھ لے کر نہیں آئے، کیونکہ ساری چادریں لٹ چکی ہیں، سارا سامان لوٹا جا چکا ہے۔ مگر یہ کہا اس کی نظر پڑی کہ ایک بلند قد کی بیوی ہے جس کے سر پر ابھی چادر موجود ہے، جس کے سر پر ابھی چادر موجود ہے۔ اس نے تعجب سے کہا کہ سب کے سروں سے چادر چھن گئی، ارے اس بیوی کے سر پر بھی چادر موجود ہے، یہ کون ہے؟ کہ یا حسین کی بہن زینب ہے، علی کی بیٹی زینب۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ان کی چادر چھینے۔ خولی ملعون نے کہا میں چادر چھینوں گا، یہ کہہ کر آگے بڑھا، چادر چھیننی چاہیے۔ شہزادی نے مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے چادر پکڑ لی۔ اس ملعون نے نیزے کا وار شہزادی کے سر پر کیا، شہزادی کا سر زخمی ہوا، ہاتھ سے چادر چھنی، ہاتھ سے چادر چھوٹتی ہے، پوری چادر چھینتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ سامان تو سارا لٹ چکا، میں بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گا؟ یہ چادر تو زوجہ کے لیے ہو گئی، بچوں کے لیے کیا لے جاؤں گا؟ ارے کچھ تو مل جائے۔ دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے، ایک 3 برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بندے۔ اب کچھ نہیں ملا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بندے ہی لے کر جاؤ۔
بچوں کے لیے کچھ تو لے کر جاؤ۔ اس ننھی بچی کے قریب پہنچا، چاہتا تھا کہ بندے چھینے۔ اس بچی نے کہا ارے ہمیں ہاتھ نہ لگا، حوالے رسول ہے، ارے تمہیں بندے چاہیے، دیکھو میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر تمہیں دیے دیتی ہوں۔ لیکن ننھی بچی تھی، بندے اتارنے میں دیر لگی، اس کو جلدی تھی، ملعون آگے بڑھا اور پوری طاقت سے کانوں سے بندے چھینے۔ سکینہ کی کان کی لبیں زخمی ہوئی، خون بہنے لگا۔ ارے رخ کیا فرار کی طرف، اے چچا عمار مدد کے لیے آ جائیے، سکینہ کی مدد کے لیے آ جائیے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ علیہ المقامہ اور جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب ساجد صاحب قبلہ علیہ المقامہ اور جناب مولانا دائم مجید صاحب قبلہ علیہ المقامہ کے لوگوں کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ حضرات اعلان خطاب فرما رہے ہیں بروزہ 21 دسمبر روزہ فاطمین میں ٹھیک 7 بجے بعد مغربین برائے سال ثواب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے برائے سال ثواب کی مجلس منعقد ہوگی، جس مجلس کو عالی جناب مولانا قلب جواز صاحب قبلہ امام جمعہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ من جانب شمشیر حیدری کی طرف سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ شیر علی صاحب کی مسجد پر کل مجلس ہے، طبیعت صحیح صاحب کے ساتھ وہ ابن حیدر صاحب کے ساتھ شیر علی صاحب اور کل شیر علی کی مسجد پر برائے سال ثواب مولانا ابن حیدر صاحب کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے بعد مغربین جماعت مولانا۔ آپ تمام مومنین سے خدمت کی گزارش ہے اور آپ 1000 صفحے بنا لیں۔ انجمن بیمار مراج المومنین نوا خوانی وسینہ زنی کرنے جا رہا ہوں۔ میرا مظلوم حسین، 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 مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، حسین کا بیمار قید ہے
آزاد ہے لئی مختار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے امداد کو نہ کوئی بھی بادشاہ امداد کو نہ آئے گا کوئی بھی بادشاہ بالی سکینہ تیرا مددگار قید ہے بیمار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے نیزے پسر ہے شاہ کا کعبہ ہے سوگوار نیزے پسر ہے شاہ کا کعبہ غربات میں ابن احمد مختار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے 12 گلے ہیں ایک رسن میں بندھے ہوئے 12 گلے ہیں ایک رسن میں بندھے ہوئے جانا ہے شام دین کا سردار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے مظہر رہائی پائے وہ آبی کے صدقے میں مظہر رہائی پائے وہ آبی کے صدقے میں بے جرم جو بھی شے کا آزادار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے زنجیر میں حسین کا بیمار قید ہے میرا مظلوم حسین 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 بھر دے
آئے گا میں جو ٹپ کے